السلام علیکم پیارے دوستو، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں ہمارے حلقہ احباب میں تقریباً دو قسم کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو معاشی طور پہ مستحکم ہے اور ایک وہ جو معاشی طور پہ غیر مستحکم ہے۔ دونوں کے ہاں اگر کبھی کوئی دکھ بھری بات ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے سب کو، لیکن اگر کوئی دکھ بھری بات ہو جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا بیماری ہو جائے، تو ہمیں دونوں کے ہاں جانے کے اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ ہم دونوں کے ہم کیسے جائیں؟ ہم اگر معاشی طور پہ مستحکم افراد کے پاس جائیں تو انہیں حوصلہ دیں، صبر کی تلقین کریں، فوتگی کی صورت میں یا تیمارداری کی صورت میں، بیماری کی صورت میں۔ اور اگر ہمارے حلقہ احباب میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ، خود اپنے ضمیر کو جگا کے خود اپنے اندر سے پوچھیں کہ اس کی معاشی حالت کیا ہے اس شخص کی۔ اگر اس کے ہاں خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم خالی ہاتھ کبھی نہ جائیں، اور کوشش کریں چاہے آدھا کلو چینی کیوں نہ لے جائیں، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، پردے کے ساتھ، شرم کے ساتھ، ایک اچھے باعزت انداز کے ساتھ۔ اس بندے کو ذرا بھی فیل نہ ہو، اور اس کے گھر جا کے اس کی جس جگہ پہ بیٹھا ہے کسی کونے میں جا کے وہ جگہ اپنی طرف سے وہ چیز رکھ دیں۔ یہ آپ کی فوتگی کے دوران اللہ آپ کو محفوظ رکھے، لیکن فوتگی کے دوران یہ ہماری طرف سے چھوٹی سی مدد۔ میں کہتا ہوں آدھا کلو چینی کیوں نہ ہو، لیکن ہم خالی ہاتھ اپنے اپنے معاشی طور پہ کمزور دوستوں کے پاس نہ جائیں۔ ویسے سب برابر ہیں، ہم، وہ امیر ہے یا غریب ہے، ہم سب برابر ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن یہ جو اخلاقی انداز ہیں ان میں ہمیں اس چیز کو رواج دینا ہوگا۔ خدا نخواستہ ہمارا کوئی غریب بھائی بیمار ہو جائے تو ہم خالی ہاتھ جا کے اس پر بوجھ بننے کے بجائے اس کی معاشی مدد کرنے کی کوشش کریں، جیسے کر سکتے ہیں، جیسے ایزیلی، جیسے آسانی کے ساتھ، جتنا تھوڑا ممکن ہے۔ 100 روپے ہی کیوں نہ ہو یار، لیکن خالی ہاتھ نہ جائیں، اور حتی الوسع کوشش کریں اپنے اس کمزور، معاشی طور پہ کمزور بھائی کی ایسی مدد کریں کہ اس کو احساس بھی نہ ہو، اس کی عزت، اس کی غیرت، اس کی عزت نفس بھی محفوظ ہو، اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ طاہر فرام اٹک۔